السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زکوٰۃ کے مسائل۔ پہلا سبق، زکوٰۃ کا حکم، سونا چاندی اور شیئرز کی زکوٰۃ کے بارے میں کچھ مسائل جانیں گے۔ زکوٰۃ کا حکم۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ جب کوئی مسلمان نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام نے زکوٰۃ کا یہ جو سسٹم رکھا ہے اس میں بہت فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر چند فائدوں پر آپ توجہ فرمائیے۔ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرنے سے نفس پاک ہوتا ہے، کنجوسی، بخیلی پن جیسے گندے اخلاق سے انسان بچ جاتا ہے۔ نمبر 2، مسلمان زکوٰۃ دیتے دیتے سخاوت کا عادی ہوتا ہے، اور سخاوت بہت اچھا گن، اچھے اخلاق میں سے ہے۔ تیسرا، مالدار اور فقیر کے درمیان میں تعلقات مضبوط اور بہتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ، مسلم معاشرے میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں اس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان غلطیوں سے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ گناہوں کو مٹاتی اور درجات کو بلند کرتی ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا، چاندی، تجارتی سامان، پالتو جانور، زمین کی پیداوار، غلہ اور بعض قسم کے پھل، اور اسی طرح معدنیات جو زمین سے نکلتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سونا چاندی جس شکل میں بھی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ مسلمان نصاب کا مالک ہو۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 85 گرام، اور چاندی 52 تولہ یعنی 595 گرام۔ اس اصول کے مطابق جس شخص کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ نصاب کا مالک بن چکا ہو تو جتنا سونا یا چاندی اس کے پاس ہے اس تمام میں سے 2.5% بطور زکوٰۃ کے نکالے۔ اگر کوئی اپنے سونے کی زکوٰۃ نقدی یعنی کرنسی میں نکالنا چاہے، روپیے پیسے میں نکالنا چاہے، ریال یا ڈالر وغیرہ میں نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جتنا سونا اس کے پاس ہے اس میں سے 2.5% کتنے گرام بن رہے ہیں وہ پتا کر لے، اس دن جس دن وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اور اتنی رقم بطور زکوٰۃ کے ادا کرے۔ ایک مثال سے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 100 گرام سونا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی ضرور واجب ہے، اس لیے کہ ہم نے ابھی کیا سنا، 85 گرام اگر ہو تو نصاب کا مالک ہوتا ہے، تو اب یہ 85 گرام سے زیادہ ہے تو یہ نصاب کا مالک ہو گیا۔ تو اب کتنی زکوٰۃ اس کو اس میں سے نکالنی ہے؟ 2.5%۔ 2.5%
کتنے گرام ہوگا؟ 2.5 گرام، اس لیے کہ اس کے پاس 100 گرام ہے۔ اب وہ آدمی کرنسی کی شکل میں زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو وہ بازار جائے، 2.5 گرام سونے کی کیا قیمت ہے پتہ کرے اور اتنی رقم وہ بطور زکوٰۃ کے نکالے۔ یاد رکھیں 100 گرام ہے تو اس میں 2.5 گرام بنا، 2.5%۔ اب جس کے پاس جتنا سونا ہے وہ اس پورے سونے میں سے، بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، مسئلہ سمجھ لیجئے۔ سونے کی زکوٰۃ 85 گرام ہم نے کہا نا، کچھ لوگ کیا خیال کرتے ہیں 85 گرام کا نہیں نکالنا، 85 گرام سے اوپر جتنا ہے اتنی کی نکالنا، نہ، ٹوٹل سونے میں سے جتنا آپ کے پاس ہے 2.5% نکالیں گے۔ یہی طریقہ چاندی کی زکوٰۃ میں بھی، اگر کسی آدمی کے پاس 600 گرام چاندی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ ہم نے پڑھا 595 گرام اگر ہو چاندی تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ نصاب ہے۔ تو اب وہ شخص 2.5% اس میں سے بطور زکوٰۃ کے نکالے یا 2.5% کیا قیمت ہوتی ہے وہ پتا کر کے اتنی قیمت بطور زکوٰۃ کے نکالے۔ یہیں پر ایک مسئلہ اور سمجھنے کا ہے، وہ کیا؟ نقد رقم جو ہمارے پاس ہے، جو پیسے ہمارے پاس ہیں، چاہے وہ گھر میں ہوں، بینک میں ہوں، کسی اور جگہ پر ہوں، وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کا نصاب سونے کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس جتنا پیسہ ہے 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ نقد کرنسی پیسوں کی زکوٰۃ کے لیے نصاب کیا ہے؟ تو ہم نے ابھی سنا 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر، لیکن کئی اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ چاندی کے حساب سے دیکھا جائے تو مسکینوں اور فقیروں کا فائدہ زیادہ ہوگا، یعنی جس آدمی کے پاس 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ پیسہ ہو، کرنسی ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اب انسان اس کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ اپنے نقد پیسوں کے لیے سونے کا نصاب اختیار کرے یا چاندی کا نصاب اختیار کرے، لیکن اللہ کے پاس اجر کے اعتبار سے، دنیا میں فقیر کے فائدے کے اعتبار سے چاندی کا نصاب یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ اب مان لو کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اب وہ آدمی جب اس پر سال گزرا، جب سے اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اس پر سال گزرا، فوری وہ مارکیٹ میں پتا کرے 595 گرام سونے کی قیمت کیا ہے۔ اگر وہ چاندی کے ذات زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، پتا چلا کہ وہ تو مثال بتا رہا ہوں، پتا چلا کہ وہ تو صرف 50,000 ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو 1 لاکھ کا مالک ہے، یہ زکوٰۃ کو اس کا یہ مال پہنچ چکا ہے، تو اب پورے 1 لاکھ میں سے 2.5% یعنی 2,500 روپیہ وہ بطور زکوٰۃ کے نکالے گا۔ اسی طرح سامان تجارت، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ ہر مسلمان تاجر جس کے پاس سرمایہ ہے اور وہ اس میں سے تجارت کر رہا ہے، تو جس دن اس نے اپنی تجارت شروع کی اس دن سے سال پورا ہونے پر اپنے پورے مال کا
وہ حساب کرے. جو اصل سرمایہ ہے، جو ہول سیل ریٹ سے اس نے خریدا ہے، وہ حساب لگائے اور پھر دیکھے کہ وہ سارا کچھ ملا کر نصاب کو پہنچ رہا ہے. نصاب کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے جانا، سونے کا نصاب 85 گرام اور چاندی کا نصاب 595 گرام. ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے تو اس کے پاس جتنا سامان ہے اس کی مالیت، اس کی قیمت ان دو میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر کو پہنچ رہی ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر وہ اپنے اس سامان تجارت میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور وہ بھی 2.5% بطور زکوٰۃ کے نکالے گا. سامان تجارت میں سے زکوٰۃ، اس میں کوئی بخیلی نہ کرے. اس کے ذریعے اس کی تجارت میں برکت ہوگی، اس کی تجارت چلتی بنے گی اور فقیروں کا بھی فائدہ ہوگا. جو بھی چیز انسان خریدتا ہے اور کچھ منافع کے ساتھ بیچتا رہتا ہے وہ سامان تجارت میں شمار ہوگا. اچھا، اس بات کا خیال رہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سامان اصل خریدی ریٹ پر ہی بیچ دیتے ہیں، تو وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کچھ اور سامان بھی نکلتے ہیں، تو وہ بھی اسی میں شمار ہوگا. سامان تجارت کی زکوٰۃ ہر سال نکالنا ہے. تو اب درمیان میں جو مال نیا خریدتے ہیں، بظاہر اس پر سال نہیں گزرا ہے، تو کیا کرے؟ تو اس کو بھی اسی مرتبہ شمار کر لے اور زکوٰۃ نکال دے. یہی احتیاط بہتر ہے، ورنہ ہر چیز کو اس کے خریدی کے موقع پر کے حساب سے پھر شمار کریں گے. ہر مہینے میں یا مہینے میں کئی مرتبہ اس طرح زکوٰۃ نکالتے رہنا بڑا مشکل معاملہ ہوگا. تو یاد رہے کہ سال بھر میں جب بھی ہم نے کوئی چیز خریدی ہو، ہم جس وقت سال پورا ہوا اس وقت پورے دکان میں کا یا پورا ہمارا سامان تجارت اس کا حساب کر لیں. سامان تجارت کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. جانوروں کو بیچ رہے ہیں، زمینوں کی تجارت کر رہے ہیں، یا گاڑیوں کی تجارت کر رہے ہیں، کوئی بھی اور چیز. جانوروں کی زکوٰۃ کی تفصیلات اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ سنیں گے. اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جس انسان کے پاس بکریاں، گائے وغیرہ کچھ ہوں اور وہ ان کو اپنے پاس ہی رکھ کر چارہ دے رہا ہو، باڑ میں ہیں یا گھر کے قریب میں ہی ہیں، اور وہ چارہ خرید کر ان کو دیتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر وہ تجارت کے لیے ہیں، یعنی کچھ بکریاں گھر کے پاس ہیں، چارہ لا کر خرید کر ڈالتا ہے، لیکن جیسے ہی کچھ بکریاں جب بیچنے کی ضرورت پڑے تو بیچتا ہے، لوگ خریدنا چاہیں تو بیچتا ہے، تو اب وہ بھلے گھر پر ہوں، بیٹھ کر چارہ کھا رہی ہوں، لیکن وہ سامان تجارت میں شمار ہوگا. یہاں ایک چیز کی وضاحت رہے، بعض لوگ ایک دو بکری کبھی رکھتے ہیں، اصل مقصد تجارت نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہو گیا کہ کسی نے پوچھا تو بیچ دیا، تو یہ سامان تجارت میں نہیں. جو لگاتار خریدتا بیچتا رہتا ہے یا پھر اس کے پاس بڑھتے رہتی ہیں اور وہ بیچتا رہتا ہے، تو پھر وہ سامان تجارت میں شمار ہوں گی. یہاں جانوروں کے بیچنے کی جو بات آئی تو وہ سامان تجارت کے طور پر ہے، اس لیے وہ پیسوں کی شکل میں ہی زکوٰۃ ادا کرے گا. ورنہ جانوروں کی زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے اگلے سبق میں سنیں گے.
اب آئیے ہم جانتے ہیں شیئرز کی زکوٰۃ کے بارے میں۔ حصص، آج کل کئی لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی کمپنی، کسی فیکٹری اور کسی میں تجارت کے لیے حصہ لیتے ہیں، شیئرز خریدتے ہیں، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ پہلے ایک مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ جس کمپنی، جس فیکٹری اور جس چیز میں اپنا حصہ خرید رہا ہے، شیئر خرید رہا ہے، وہ اسلامی اعتبار سے جائز اور حلال ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کنفرم کر لے۔ اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خود کوئی حرام تجارت کرے یا کسی حرام تجارت کا کوئی حصے دار بنے۔ جب یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ اسلامی تجارت ہے، حلال چیزوں کی تجارت ہے، حلال طریقے پر ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ سال بھر میں اس بات کا پورا جائزہ لے کہ آیا کمپنی خود وہ زکوٰۃ نکالتی ہے؟ جیسے بعض مسلم ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنیاں خود زکوٰۃ نکالتی ہیں، تو پھر شیئرز جو لگائے ہیں ان کو الگ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس کمپنی کے بارے میں یا جس میں اس کا حصہ ہے یہ کنفرم ہو کہ وہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو پھر چاہے کچھ فوائد، کچھ بینیفٹس اس کو ملتے ہوں یا نہ ملتے ہوں، تجارت میں چونکہ یہ حصے دار ہے، جب وہ سارا سرمایہ، وہ سارا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنا اس شخص پر واجب ہوگی جس نے یہ شیئر خریدے، حصے خریدے ہیں۔ محترم ناظرین، اب تک زکوٰۃ سے متعلق کچھ ضروری احکام و مسائل کا پہلا سبق آپ نے سنا۔ زکوٰۃ سے متعلق اور بھی کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ دوسرے سبق میں سنیں گے۔ آپ دوسرے سبق کو سننا نہ بھولیں۔ یہاں آج سونا، چاندی، سامان تجارت اور شیئرز کی زکوٰۃ کے بارے میں جو بات ہوئی، تو یہ ہر سال ادا کرنا ہے۔ کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ ایک مرتبہ اگر نکال دیا تو پھر دوسرے سال نکالنے کی ضرورت نہیں، نہ، جب تک آپ کے پاس نصاب کو پہنچا ہوا ہے مال، تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ کو ضرور نکالنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو زکوٰۃ کے ان مسائل کو سمجھنے اور جب ہم نصاب کے مالک ہو جائیں تو پھر ان مالوں میں سے وقت پر زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔